اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ابھی ہم چند دن پہلے مولانا طارق مسعود کا ایک کلپ دیکھے اور اس میں جبکہ وہ پاکستان کے نامور عالم دین ہیں، ان سے ایسی توقع نہیں تھی کہ انہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیعت بھی کریں گے، جبکہ مشہور و معروف ہے ان کے کلپس ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش اور دیگر ملکوں میں دیکھتے اور بہت سے لوگ کچھ علم حاصل بھی کرتے ان سے، مگر پرسوں جب دیکھا تو افسوس ہوا۔ ان کا کلپ دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ بیان کر رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کلام مجید اترتی تھی، قرآن کی آیتیں جب جبریل امین لے کے آتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے لکھاتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے نہیں آتا تھا، نعوذ باللہ ایسا بول رہے ہیں۔ جبکہ وہ عالم دین ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و عرفہ اعلیٰ و عرفہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کے لیے ایک آیت بیان کر رہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں بنایا آپ کو، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی خالی نے بھیجا، تمام عالموں کے لیے، کئی عالم ہے، 40,000 عالموں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو کیا سرکار دو عالم سے لکھنے نہیں آتا تھا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 علوم عطا کر کے زمین پر بھیجا تھا۔ آپ جب معراج کی رات میں جب آپ گئے تھے خصوصی طور پہ، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 علوم ایسے عطا کیا جو دنیا والے سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج جو بڑے بڑے صوفی اور اولیاء کرام جو اپنے مریدین متقدین کے لیے جو بیان کرتے، جو علوم 100 میں سے 1 پیسہ یا 2 پیسے بیان کرتے ہم، وہ علوم کا وہ عالم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس میں سے 10 علوم سرکار کو عطا ہوئے، جس میں سے 9 علوم حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کو عطا ہوئے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات بلا کے اپنے سامنے روبرو دیکھا، ہم کلام ہوا، تو پھر سرکار کو کیا عطا نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا لکھنا کوئی بڑی بات ہے؟ لکھنا ایک چھوٹا بچہ بھی لکھ دیتا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند عرفہ ہے، ذرا یہ سوچنا چاہیے عوام کو۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈائریکٹ قرآن نازل ہوئی جبریل امین لے کے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو یہ علم دے سکتا تھا لکھنے کا؟ وہ بھی دے سکتا تھا، وہ بھی ہے آپ، مگر اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت ہے، اگر سرکار اپنے ہاتھ سے لکھ دیتے کلام مجید، لکھ سکتے تھے، کوئی بڑی بات نہیں۔ تو اب یہ جو دنیا میں جو لوگ ہیں، وہ لوگ ایک الزام لگائے تھے جھوٹ کا کہ سرکار تو اپنے ہاتھ سے لکھ لیے بولتے تھے نا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ دوسروں کے ہاتھ سے لکھا تاکہ گواہی ہو گئے، وہ لوگ گواہ بن گئے، مختلف موقعوں پر مختلف صحابہ کرام لکھتے گئے۔ تو صحابہ کرام لکھ سک رہے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھ سکتے تھے کیا؟ تو ذرا سوچنے کی بات ہے۔ امی کا جو لقب ہے، امی کے بارے میں بول رہے ہوں طارق مسعود صاحب، امی کے معنی یہ ہے وہ علوم جو اللہ تعالیٰ کسی نبی کسی پیغمبر کو عطا نہیں کیا تھا، اتنے علوم، ابھی بولا 10 علوم جو زمینوں کے، آسمانوں کے، خلاؤں کے، ملاؤں کے اور دیگر اتنے علوم، چرند پرند نباتات حیوانات و دیگر علوم عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، تو کیا یہ لکھنے کا علم عطا نہیں کر سکتا تھا؟ تو امی کے معنی یہ ہے وہ علم جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیا، اتنے علوم عطا کرا، جبکہ امی بھی ایک لقب ہے، جس طرح طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، ایسے کئی جو نام اپنے
حضور اپنے حبیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے لاڑ سے پیش کیا ان ناموں کو، کبھی یاسین، کبھی ودوحا، کبھی آپ کی زلفوں کی قسم کھایا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر زمین پر جو بھیجا، علوم عطا کر کر بھیجا، ایسے ہی نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ. اب سراپا نور ہے اور بشر بھی ہے. تو علوم کے بارے میں اور امی کے بارے میں یہ بولنا میں چاہ رہا ہوں کہ امی، ہر کوئی اپنے آپ کو بعض اوقات جس کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا، وہ لوگ بھی اپنے آپ کو میں امی ہوں بولتے. یہ غلط ہے بولنا لوگوں کا. امی کا لفظ صرف سرکار کے لیے ہے، وہ بھی ایک اعزاز ہے، اور وہ لفظ کے معنی تعریف ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے لیے ہر لفظ میں تعریف رکھا، ہر نام میں تعریف رکھا، ہر نام میں ایک معنی مقصد ہے. تو امی کے معنی جس کو پڑھنے نہیں آتا یہ نہیں ہے. لوگ اس کو پڑھنے لکھنے جس کو نہیں آتا وہ اپنے آپ کو امی ہوں بول رہے ہیں. جس کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا میں امی ہوں بول رہے ہیں. یہ غلط ہے. یہ بات یہ لوگوں کو ذہنوں سے نکال دینا چاہیے. اپنے آپ کو تو خطا ہی نہیں بولنا چاہیے کہ میں امی ہوں. وہ سرکار کے لیے زیبا ہے. اور سرکار کے بارے میں اگر بیان کرنے بیٹھے تو یہ دن یہ رات بھی بس نہیں ہوتے. سرکار کی تعریف کے لیے اللہ تعالیٰ خود سرکار کی تعریف، قرآن کلام مجید خود ایک تعریف ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو میں تمام ان لوگوں سے میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار دو علیہ وسلم کے تعلق سے اگر بے ادبی کرے تو دین، اسلام، ایمان کے بھی نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ یہ بول رہا کہ بندہ اگر میرے تعلق سے بدگمانی رکھا، میرے کو کچھ اگر برا بھلا بول رہا تو کوئی بات نہیں، میں معاف کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ بول رہا میں معاف کر سکتا ہوں بندے کو. مگر میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر بے ادبی کر رہا ہے تو میں معاف نہیں کروں گا. یہ کھلا بول دے رہا. اور کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ اگر وہ نمازیں پڑھ رہا، عبادت کر رہا، ذکر کر رہا، پھر بعد میں دعا کر رہا، تو میں چاہے تو دعا قبول کروں گا یا نہیں کروں گا، یہ میری مرضی ہے. مگر اور ایک بات کیا بولا؟ میرے حبیب پر جو بھی مومن مسلمان درود اگر پڑھے گا تو اس کو میں ضرور قبول کروں گا. جبکہ وہ مسلمان اگر شرابی ہے، کبابی ہے یا دیگر گناہوں میں ملوث ہے تو بھی میں اس کے درود کو قبول کر لوں گا برا اللہ. تو اس سے کیا معلوم ہو رہا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اعلیٰ و ارفع ہے، اور قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی آپ کا مقام بلند تر رہے گا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بلند تر رہے گا، اور رہتی دنیا تک آپ کا نام، آپ کا کلمہ، آپ پر درود پڑھنے والے ہمیشہ ہمیشہ پڑھتے رہیں گے قیامت تک کے بعد بھی. جبکہ اللہ تعالیٰ خود آپ پر درود و سلام بھیج رہا، اور فرشتوں کو بھی بول رہا میرے حبیب پہ درود و سلام پڑھو، اور مومنوں کو بھی بول رہا تم لوگ بھی میرے حبیب پہ درود و سلام پڑھو. تو پھر نماز میں بھی درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اس میں بھی سرکار کا نام ہے، ان کے ساتھ سرکار کی آل کا بھی نام. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکار کا کتنا بڑا بلند و بالا مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا، ویسے مولانا کو بھی سیدھا راستہ دکھا، اور تمام جو لوگ سرکار کے تعلق سے غلط فہمی میں ہے کہ وہ امی ہے، ان کے دلوں سے دماغوں سے اللہ تعالیٰ نکال دے امی کا لفظ. بلکہ امی کی تعریف یہ ہے کہ بلند و بالا، اور آپ جیسا علم والا کوئی نہیں دوسرا. امی کے معنی یہ ہے. تو تمام لوگوں کو میں بولنا چاہوں گا کہ سرکار دو علیہ وسلم پر درود سلام پڑھتے رہو اور توبہ استغفار کرتے رہو. اللہ سے اگر بندہ بدگمانی کرا تو وہ معاف ہو سکتا. وہ سرکار کے تعلق سے اگر وہ بدگمانی کرا، ایک لفظ بڑی بات کر دیا تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا، اس کا ایمان سلب ہو جاتا. تو میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے تمام سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت قائم اور دائم رکھ، اور ہمارے تمام گناہوں سے بچا، آفاتوں سے بچا، بلاؤں سے بچا، بیماریوں سے بچا. جتنے حاضرین جمع ہیں، دوست احباب، رشتہ دار، مریضین، متحد، ان کے بھی جو حاجتیں ہیں وہ بھی پورا کر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، غوث پاک سرکار کے صدقے طفیل،
माशा अल्लाह सरकार के साथ। तो पहले हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा। इस महफिल में हमारे से कुछ अगर बेद भी हो गई कुछ बोलने में तो या अल्लाह माफ़ फरमा दे, हमारे तमाम इस दुआ को कबूल और मकबूल फरमा। बेफज़ल सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।